چونکہ تقریر بہت بری ہونے والی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی احمد صاحب سے اجازت لے لی کہ بات کرنے کے فوراً بعد میں نیچے جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ ایسا ہے کہ ان معتبر حضرات کے سامنے اور ان سے پہلے میں کچھ کہوں، اس سے آپ کو جتنی پریشانی ہوگی اور ہو رہی ہے اس سے تو میں واقف ہوں، لیکن مجھے جتنی حیرانی ہو رہی ہے اس سے شاید آپ لوگ واقف نہیں۔ میری حالت جو ہے کچھ ایسی ہے کہ جس کی مثال اکبر الہ آبادی صاحب نے ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں کچھ کہا تھا، اس سے ملتی جلتی اب میری حالت ہوئی جا رہی ہے۔ گاندھی جی کے ساتھ اکثر یوپی کے دورے کے ساتھ رہنے والے ایک صاحب تھے جو آگے پیچھے ان کے دوڑتے رہتے تھے، خوب شور مچا رکھتے رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ سب سے پہلے بھی وہی بولیں گے، سب سے آخر بھی وہی بولیں گے، اور گاندھی جی سے زیادہ بھی وہی بولیں گے۔ بہرحال گاندھی جی کو زور سے اپنی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ صاحب بہت زور زور سے بہت زیادہ بولتے تھے۔ تو ایک فنکشن میں گاندھی جی مدعو تھے اور اکبر الہ آبادی صاحب اس کے منتظم تھے۔ ان صاحب کے بارے میں اس فنکشن کے بعد اکبر الہ آبادی صاحب نے ایک بات کہی تھی، کچھ میری کیفیت سے ملتی جلتی ہے وہ بات۔ انہوں نے کہا تھا بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، وہ گرد راہ ہے مگر آندھی کے ساتھ ہیں۔ تو میں اپنی جو ہے حیثیت سے بخوبی واقف ہوں، اور کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے میزبانی کے جتنے جو بوجھ مجھ پر احمد صاحب نے اور ہمایوں صاحب نے وعد کیے ہیں ان کا حق ادا کر کے میں فوراً اس کرسی پر جا بیٹھوں۔ پیشتر اس کے چونکہ محترم فراقی والا صاحب نے اس کا ذکر کیا اور بوقت کیا بھی، یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ میں گجرات صوبے کی پیدائش ہوں، اگرچہ رہا ہوں بمبئی میں، جب ممبئی میں، لیکن میرا بہت ریگولر تعلق ہے گجرات سے، اور خاص طور سے گجرات کے اس گاؤں سے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے پچھلے 50-52 سالوں میں جو ہے گجرات کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بخوبی دیکھا بھی ہے اور اس سے بڑا رنجیدہ بھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اکثر لوگوں کی، کم از کم شریف لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں اس سے کون سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ شعراء حضرات یہاں موجود ہیں تو ایک ان سے جڑی ہوئی بات آپ لوگوں نے شاید اخبار میں پڑھی بھی ہوگی۔ گجرات کے ایک بہت معتبر اور مقبول شاعر تھے، اولی دور کے شاعر تھے، ولی گجرات تھے، ان کے مزار بھی تھا احمد آباد میں۔ اب ان ہنگامی دنوں میں جو اب گزرے ہیں، کچھ بہت شریف لوگوں نے اس مزار کو توڑ پھوڑ دیا، وہاں کچھ اینٹیں رکھ دی اور پھر اپنی پسند کا ایک جو ہے جھنڈا بھی وہاں رکھ دیا۔ اب ان حرکتوں سے کس کو کیا حاصل ہوتا ہے یا کیا بات ثابت ہوتی ہے، یہ کم از کم میری سمجھ میں تو آتی ہے۔ کسی ایک عربی کے جاننے والے بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ شعر جو ہے عربی میں جسم کے بہت باریک حصے کو کہتے ہیں، بال، اور اسی طرح شعر جو ہے وہ کلام کے بہت باریک حصے کو کہتے ہیں۔ تو اس بہت باریک اور نازک اور پر اثر فن کے ماہرین جو ہیں یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنی بات کہیں گے تو دل سے کہیں گے اور سیدھی آپ کے دل تک پہنچے گی۔ پیشتر اس کے کہ میں نیچے اتروں، منظور سلطان پوری صاحب جو بہت ہمارے معتبر شاعر بھی تھے، بہت کامیاب لیرک رائٹر بھی تھے اور بہت صاحب کو انسان بھی تھے، ان کا ایک شعر تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ منظور صاحب نے کسی قومی یا کسی مذہبی جماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کہا ہوگا، لیکن عمل کے اعتبار سے جو دو جماعتیں ہو جاتی ہیں ظالم اور مظلوم کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہوگا۔ وہ شعر سنا دوں اور پھر میں اجازت دوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا، ہم ہی ہمیشہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے، لیکن ہم ہی ہمیشہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے، لیکن یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصان تم سے زیادہ۔ کیونکہ جب اس قسم کی وحشیانہ
اور شیطانیوں جیسی حرکتیں ہونے لگتی ہیں، تو انسانوں کے جسم ہی مجروح نہیں ہوتے، انسانی سماج بھی بہت بری طرح سے مجروح ہوتا ہے۔ اور جو لوگ انسانی سماج کی قدر نہیں جانتے، وہ لوگ میرا خیال ہے انسان کہلانے کے یا انسانی سماج میں کوئی اچھی جگہ پانے کے لائق نہیں رہتے۔ ان لوگوں سے کیسے نپٹنا چاہیے، ان لوگوں کی طرف ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو شریفانہ طور پر شریف اور جس کو ہم ہندی زبان میں سبھیہ سماج میں رہنا کہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اس بات پر ہم بھی غور کریں اور اب شعراء حضرات سے بھی سنیں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔